بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھوڑوں کو بگاتے ہوئے حبیب بن عثمان اور اوزال جب رقیم شہر کے قریب آئے تب حبیب بن عثمان نے اوزال کو مخاطب کیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے چہرے کو ڈھانپ لو، ابھی مجھے رقیم شہر میں کچھ زیادہ لوگ نہیں جانتے، اگر تم چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی ہو تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ دو اجنبی رقیم شہر میں داخل ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری تلاش میں خیرودیس نے جگہ جگہ اپنے مخبر پھیلا رکھے ہوں، ان میں سے کوئی رقیم شہر کا بھی ہو سکتا ہے، اگر اس نے اس شہر میں تمہیں پہچان لیا تو یاد رکھنا دمشق کے بادشاہ قداد بن خدار کی خوشنودی کے لیے خیرودیس نبطیوں کے بادشاہ حارث سے تمہاری واپسی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا بڑی الجھنیں اٹھ کھڑی ہوں گی، لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے چہرے پر بھاری نقاب ڈال لو۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال نے مسکراتے ہوئے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، دونوں خاموشی سے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ دونوں رقیم شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ جب وہ قصر کے صدر دروازے پر آئے تو قصر کے محافظ حبیب بن عثمان سے واقف تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا بہترین استقبال کیا بلکہ قصر کے اندر حبیب بن عثمان کے آنے کی اطلاع بھی کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد قصر کے اندر سے حارث کا بیٹا اور نبطیوں کا ولی عہد مالک بن حارث نکلا، اسے دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اوزال بھی گھوڑے سے نیچے اتر چکی تھی۔ مالک بن حارث بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور بڑے پرجوش انداز میں اس نے حبیب بن عثمان کو گلے لگا لیا تھا۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تب حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، اے ابن حارث، یہ جو لڑکی میرے ساتھ ہے یہ اوزال ہے، میں نے خود اسے چہرہ ڈھانپنے کا مشورہ دیا تھا، جس وقت ہم شہر میں داخل ہوئے اس وقت اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا تاکہ ہیرودیس کا کوئی مخبر اس شہر میں اسے پہچان نہ سکے۔ مالک بن حارث نے پہلے توصیفی انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر اوزال کو مخاطب کیا، میری عزیز بہن، تو ہمارے لیے ایسی ہی محترم اور قابل عزت ہے جیسے یروشلم شہر میں میری بہن عریب اور یہاں رقیم شہر میں میری دوسری اور چھوٹی بہن خبیلہ ہے۔ پھر مالک بن حارث نے کچھ محافظوں کو دونوں کے گھوڑے استبل کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ اتنی دیر تک آگے لپکتے ہوئے حبیب بن عثمان نے اپنے گھوڑے سے اپنی وہ خرجین اتار لی جس میں اس کی ضروری اشیاء تھیں۔ اوزال کے گھوڑے کے ساتھ جو خرجین تھی اس میں اوزال کا سامان تھا وہ بھی حبیب بن عثمان نے اتار لیا۔ اتنی دیر تک محافظ آگے بڑھے اور دونوں گھوڑوں کو قصر کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ مالک بن حارث دونوں کو لے کر قصر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ آن کی آن میں قصر کے اندرونی حصے میں حبیب بن عثمان اور اوزال کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ مالک بن حارث جب ان دونوں کو لے کر قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے نبطیوں کا بادشاہ حارث، اس کی دونوں بیویاں خلدو اور شقید، بیٹا زیبال بن حارث اور بیٹی خبیلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حبیب بن عثمان اور اوزال کو دیکھتے ہی سب اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے حارث نے آگے بڑھ کر حبیب بن عثمان کو گلے لگایا اور اسے کامیابی کے ساتھ واپس آ جانے پر مبارکباد دی۔ خانم، اب تم محفوظ جگہ پر ہو، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہو۔ جو ہی اوزال نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس کی کشش سے ایسا لگا جیسے قصر کے اس کمرے میں چکا چوندھ ہو گیا ہو۔ عین اس موقع پر حبیب بن عثمان نے حارث کو مخاطب کیا، اے نبطیوں کے عظیم تاجور، یہی وہ اوزال ہے جسے آپ نے اپنی بیٹی اور آپ کی بیٹی عریب نے اپنی بہن بنا رکھا تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اسے حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو کے بعد حارث اپنی نشست پر بیٹھ گیا، باقی لوگ بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے، تاہم حبیب بن عثمان اور اوزال دونوں کھڑے رہے۔ پھر حبیب بن عثمان کو حارث نے مخاطب کیا، تم دونوں پہلے بیٹھو، پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دائیں جانب جو خالی نشستیں تھیں ان میں سے ایک پر حبیب بن عثمان بیٹھ گیا، اوزال بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کمرے میں حارث کی آواز گونجی تھی، حبیب بن عثمان، میں تمہیں تہہ دل سے اوزال کو بحفاظت یروشلم سے رقیم شہر لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تیری جواں مردی، تیری شجاعت، تیری وفاداری، تیرے خلوص کو صدہا بار سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے تیرے متعلق جو فیصلے کیے ہیں ان سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔
آج سے تم میرے لشکریوں کے سردار ہو۔ میرے اور میرے ولی عہد بیٹے مالک کے بعد پوری سلطنت اور لشکر میں تمہاری حیثیت سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوگی۔ میں تمہیں اپنی سلطنت کا محتسب اعلیٰ بھی مقرر کرتا ہوں۔ تم جرائم کے خاتمے کے لیے مجرموں کو سزا دینے کی بھی مجاز ہوگی۔ سلطنت کے مختلف شہروں میں جو ناظم اور کوتوال ہیں ان پر بھی تم گرفت کر سکتے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ برابا جو ان علاقوں کا مانا ہوا ڈاکو، رہزن اور بٹ مار ہے، اور دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار کی بھی اسے پشت پناہی حاصل ہے۔ میں برابا سے نمٹنے کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ برابا اور اس کے لشکریوں سے تم خوب نمٹو گے۔ جب تک حارث بولتا رہا، حبیب بن عثمان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، جبکہ اوزال چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خشک ہوتی رہی۔ جب حارث خاموش ہوا تب حبیب بن عثمان بول پڑا، اے عظیم اور محترم فرمان روا، جو اہم ذمہ داریاں آپ مجھے سونپ رہے ہیں، میرے خداوند قدوس نے چاہا تو میں انہیں احسن طریقے سے پورا کروں گا۔ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ میں ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکا تو میں خود ہی اس عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں گا جس پر میرا تقرر کر رہے ہیں۔ حبیب بن عثمان کی اس جواب پر حارث بے حد خوش ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ قصر کے اس کمرے میں اس کی آواز گونج گئی تھی، اب مسئلہ تمہاری اور اوزال کی رہائش کا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارے ماموزاد سعید کو میں پہلے ہی لشکر میں شامل کر چکا ہوں اور اس نے مستقر میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ ہمارے قصر میں تم نے دیکھا دائیں حصے میں کچھ انتہا درجے کے خوبصورت دوہری منزل کے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ان کمروں میں سے ایک میں اوزال کی رہائش ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث رکا، کچھ سوچا، پھر اس نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال میری بیٹی، اگر تمہارے قریب ہی ان کمروں میں سے ایک کمرہ حبیب بن عثمان کو دے دیا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اوزال نے منہ سے کچھ نہ کہا، تاہم اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اس پر حارث پھر بول پڑا، اوزال میری بیٹی، اگر یہاں رقیم شہر میں بھی حبیب بن عثمان کو تمہارا محافظ مقرر کروں تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس بار اوزال حارث کو مخاطب کر کے کہنے لگی، نبتیوں کے عظیم فرمان روا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر حبیب بن عثمان یہاں بھی میرا محافظ مقرر کریں۔ اس کے بعد مزے لے لے کر اوزال نے رات میں پیش آنے والے سارے واقعات حارث سے کہہ دیے تھے۔ قصر میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد حارث نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سن میرے فرزند، قصر کے احاطے میں جو کمرہ اوزال کو دیا جا رہا ہے اس کے آگے ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں تمہاری رہائش ہوگی۔ ابن عثمان اوزال کی تلاش میں خیرودیس رقیم شہر میں بھی اپنے آدمی بھیج سکتا ہے۔ وہ ایسے آدمی بھیجے گا جو شکل سے اوزال کو جانتے اور پہچانتے ہوں گے۔ اگر کسی نے اوزال کو یہاں دیکھ لیا تو یاد رکھنا وہ اسے اٹھا لے جانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا رقیم شہر کے اندر بھی اوزال کی حفاظت میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، اور پھر تمہاری حفاظت کو اوزال بخوشی قبول بھی کر چکی ہے۔ حارث ایک لمحہ رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے مالک کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، مالک میرے بچے، قصر کے اندر جو سب سے محنتی اور پرخلوص اور ادھیڑ عمر کی خادمہ ہے اسے اوزال کی خدمت پر معمور کرو، اور ایک انتہائی محنتی، مخلص اور ایماندار خادم حبیب بن عثمان کی خدمت پر معمور کرو۔ حارث کی اس گفتگو پر اس کا بیٹا مالک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، اس سے پہلے حبیب بن عثمان بول پڑا، مجھے کسی خادم یا خدمتگار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لحاظ سے بھی آپ کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ قصر کے اندر مجھے ایک کمرہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ میرے لیے بس وہ کمرہ ہی کافی ہے۔ میں اس بات پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اوزال کے لیے ایک خدمت کرنے والی عورت کا تقرر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں، لہٰذا مجھے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث تھوڑی دیر تک بڑے توصیفی انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد قصر میں پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے بیٹے مالک کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا تھا، مالک میرے بچے، جو عورت اوزال کی خدمت پر معمور کی جائے گی وہی اوزال کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرے گی، اس کا کھانا شاہی مطبخ سے جایا کرے گا، وہی عورت حبیب بن عثمان کے لیے بھی شاہی مطبخ سے کھانا لے کر جایا کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم اور تمہارا چھوٹا بھائی زیبال اوزال کی عزت، اس کا احترام ایک بہن کی حیثیت سے کرو گے۔
اور حبیب بن عثمان کی عزت اور اس کی عظمت کو ایک بھائی کی حیثیت سے قبول کرو گے۔ ان دونوں کی طرف سے مجھے تم دونوں سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جواب میں مالک اور زیبال دونوں نے اپنے سر تسلیم کے طور پر خم کر دیے تھے۔ اس کے بعد حارث نے ایک بار پھر اپنے بیٹے اور ولی عہد مالک کو مخاطب کیا، میرے بیٹے، تم ابھی حبیب بن عثمان اور اوزال کو لے کر جاؤ اور انہیں ان کے کمرے دکھاؤ۔ جس خاتون کو اوزال کی خدمت پر معمور کرو اسے آگاہ کرنا کہ اوزال کی طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اگر اس کی خدمت میں کوئی کمی رہی تو پھر اس عورت کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ مالک اپنے باپ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی حبیب بن عثمان بول پڑا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ قصر کے اس کمرے کے بجائے میں مستقر میں اپنے بھائی سعید کے پاس قیام کروں؟ آپ مجھے اپنے لشکر میں سالار کی حیثیت سے مقرر کر چکے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں لشکر کے اندر ہی رہوں، اسی میں میری بہتری اور بھلائی ہے۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ کو اوزال نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، تاہم حارث تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا۔ اس کے بعد قصر میں اس کی آواز گونج گئی تھی، ابن عثمان، میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے میں تمہیں بتا سکوں کہ میری نگاہوں میں تمہاری کیا عزت، تمہارا کیا وقار ہے۔ یہ میری خواہش ہے کہ تم قصر کے اندر قیام کرو، اس طرح میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، تم میری نگاہوں میں رہو گے، تاہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مستقر میں بھی تمہارے لیے کمرہ مختص کر دیا جائے گا جہاں تم ضرورت کے وقت قیام کر سکو گے۔ میرے خیال میں اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ میری خواہش ہوگی کہ تم اکثر و بیشتر قصر کے اندر ہی قیام کرو، تاہم جب تم چاہو مستقر میں بھی قیام کر سکتے ہو۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے مالک کی طرف دیکھا، مالک، میرے بیٹے، قصر میں حبیب بن عثمان اور اوزال کو ان کے کمرے دکھاؤ۔ اس کے بعد حبیب بن عثمان کو مستقر کی طرف لے جانا جہاں اس کے بھائی سعید کی قیام گاہ ہے، اس کے قریب ہی ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دینا، اس کمرے میں جب اور جس وقت چاہے یہ قیام کر سکتا ہے۔ حارث جب خاموش ہوا تو اس کے بیٹے مالک نے اسے مخاطب کیا، اے پدر محترم، ہمارے قصر میں اس وقت ڈھلتی ہوئی عمر کی عورتوں میں زوفا ایک ایسی عورت ہے جو انتہائی مخلص، محنتی اور خدمت گار ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے ہی اوزال کی خدمت پر مقرر کروں اور وہی حبیب بن عثمان کے لیے اس کی خوراک کا اہتمام کیا کرے۔ اپنے بیٹے مالک کے اس مشورے کو حارث نے سراہا تھا، اس لیے کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑی دیر تک وہ گردن ہلاتا رہا، پھر بول اٹھا، کسی کو بھیجو کہ وہ زوفا کو میرے پاس بلا کر لائے، اس سے میں گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ مالک اپنی جگہ سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ حبیب بن عثمان حارث کو مخاطب کر کے بول اٹھا، اس موقع پر جبکہ آپ ہمیں عنایات سے نواز رہے ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ میرے بھائیوں کی وجہ سے آپ نے رقیم شہر کے کوتوال زوجدان کو زندان میں ڈالا تھا۔ یہاں تک کہتے ہوئے حبیب بن عثمان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حارث بول پڑا، زوجدان ابھی تک زندان ہی میں ہے، اس کی سزا پوری نہیں ہوئی۔ جواب میں حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر حارث کو مخاطب کیا، دراصل میں چاہتا ہوں زوجدان کو معاف کر دیا جائے، وہ جو سزا بھگت چکا ہے میرے خیال میں اس کے لیے اسی قدر کافی ہے، یہ میری خواہش ہے۔ حارث کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اپنے بیٹے مالک سے کہنے لگا، جس کسی کو زوفا کو بلانے کے لیے کہو اسے یہ بھی حکم دو کہ بھاگتا ہوا زندان کی طرف جائے اور داروغہ کو حکم دے کہ زوجدان کو رہا کرے اور زوجدان سیدھا یہاں قصر میں میرے پاس آئے۔ اس پر مالک بن حارث کمرے سے باہر نکلا اور باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا اور جس نشست سے اٹھ کر گیا تھا اس پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ڈھلی ہوئی عمر کی ایک عورت قصر میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ حارث کا چوبیدار تھا۔ عورت نے کمرے کے وسط میں آ کر حارث کو تعظیم دی۔ حارث نے بڑی نرمی سے ایک خالی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا، وہ عورت چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پھر حارث نے اسے مخاطب کیا، زوفا، اس وقت میرے اہل خانہ کے علاوہ تم دو نئے مہمان اس کمرے میں دیکھ رہی ہو۔ لڑکی کا نام اوزال ہے، اس کی حیثیت قصر میں میری بیٹی اریب اور قبیلہ جیسی ہوگی۔ جو نوجوان ہے اس کا نام حبیب بن عثمان ہے، یہ میرے بیٹے جیسا ہے اور لشکر میں اسے سالار منتخب کر چکا ہوں۔ اپنے بیٹے مالک کے کہنے پر میں تمہیں اپنی بیٹی اوزال کی خدمت پر مامور کرتا ہوں۔ اوزال اور حبیب بن عثمان کے لیے قصر کے اندر 2 کمرے مختص کیے جائیں گے،
ان دونوں کے کمروں کے درمیان جو خالی کمرہ ہوگا اس میں تمہاری رہائش ہوگی، اوزال کی تم خدمت کیا کرو گی، حبیب بن عثمان کے کھانے کا بھی تم ہی اہتمام کیا کرو گی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے زوفا نے جب سر کو خم کر دیا تب حبیب بن عثمان کو حارث نے مخاطب کیا، حبیب بن عثمان، تمہاری کارگزاری کو دیکھتے ہوئے میں نہ صرف یہ کہ تمہیں اپنے لشکر میں سالار مقرر کرتا ہوں بلکہ تم میری سلطنت کے محتسب اعلیٰ بھی ہوگے۔ اب تم مالک کے ساتھ جاؤ اور اپنی رہائش گاہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی مالک اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کمرے سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ عین اسی لمحہ قصر کے اس کمرے میں رقیم شہر کا کوتوال زوجدان داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے حارث نے اپنے بیٹے مالک بن حارث، حبیب بن عثمان، اوزال اور زوفا کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب اپنی نشستوں پر سے اٹھ چکے تھے، اشارہ پاتے ہی دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر تک زوجدان آگے بڑھ کر حارث کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ حارث تھوڑی دیر تک دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں زوجدان کی طرف دیکھتا رہا۔ زوجدان کی گردن جھکی ہوئی تھی، چہرے پر دور تک شرمندگی کے آثار تھے۔ پھر حارث نے اسے مخاطب کیا، زوجدان، تمہاری سزا میں ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن تمہیں جو پہلے رہا کیا گیا ہے یہ حبیب بن عثمان کی گزارش پر کیا گیا ہے۔ اس نے میرے قصر میں آ کر کہا کہ زوجدان کو رہا کر دیا جائے، لہٰذا تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ آئندہ اگر کسی شخص کے خلاف بھی مجھے ایسی شکایت ملی جو حبیب بن عثمان کے خلاف ملی ہے تو یاد رکھنا تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ زوجدان، یہ بھی سن لو، حبیب بن عثمان کو نہ صرف یہ کہ میں نے اپنی لشکری میں سالار مقرر کیا ہے بلکہ اب یہ میری سلطنت کا محتسب اعلیٰ بھی ہے۔ تمام شہروں کے کوتوال اور ناظم اس کے ماتحت ہوں گے۔ جہاں کسی کے خلاف بھی نالش ہوگی، کہیں بھی ظلم ہوگا، حبیب بن عثمان وہاں جا کر موقع پر انصاف کیا کرے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ زوجدان باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مالک بن حارث، حبیب بن عثمان، اوزال اور زوفا کو لے کر اس کمرے سے نکلا۔ محل کی اس سمت گیا جہاں رہائش کے لیے اوزال اور حبیب بن عثمان کو کمرے مہیا کیے جانے تھے۔ ان کمروں کے پاس جا کر مالک رک گیا، پھر دائیں جانب جو ایک کافی بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اوزال، میری بہن، یہ کمرہ تمہارے تصرف میں ہوگا، اندر جا کر کمرہ دیکھ لو۔ کمرے کا اس نے جائزہ لیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا، ایسے ہی جیسے محل کے دوسرے کمرے تھے۔ پھر دونوں باہر نکل آئے۔ اس کے بعد درمیانی کمرے کو دیکھا گیا جو زوفا کے تصرف میں رہتا تھا۔ آخر میں حبیب بن عثمان نے اپنا کمرہ دیکھا۔ پھر جب باہر آئے تو مالک نے زوفا کو مخاطب کیا، زوفا، حبیب بن عثمان کو لشکرگاہ میں بھی ایک کمرہ مہیا کیا گیا ہے، یہ کبھی یہاں اور کبھی وہاں رہا کرے گا۔ تم مستقل طور پر اوزال کے ساتھ رہو گی۔ اوزال کے سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ میں اس وقت حبیب بن عثمان کو لے کر لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تم چند اور خادموں اور لونڈیوں کو اپنے ساتھ لگاؤ، تینوں کمروں کی خوب صفائی کراؤ اور انہیں ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ کر دو۔ میں حبیب بن عثمان کو وہاں کا کمرہ دکھا کر واپس آتا ہوں۔ اس کے بعد مالک حبیب بن عثمان کو لے کر قصر سے نکلا۔ جب وہ لشکرگاہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو شخص بھاگ کے حبیب بن عثمان کو ملا وہ اس کا ماموزاد بھائی سعید تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک بغلگیر ہوتے رہے۔ پھر سعید نے اپنا منہ حبیب بن عثمان کے کان کے قریب کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز و محترم بھائی، جس مہم پر تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ وہ مہم کامیاب رہی۔ جس لڑکی کو میں نے لانا تھا اسے لا کر میں نے قصر میں پہنچا دیا ہے۔ حبیب بن عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آتی دفعہ میں گھر سے بھی ہو کر آیا ہوں۔ میری ماں، خالہ، ممانی، ماموں، علی بھائی اور ربیرہ ٹھیک اور خیریت سے ہیں۔ دراصل مجھے اس لڑکی کا پاسبان اور محافظ بھی مقرر کیا گیا ہے جسے میں یروشلم سے لے کر آیا ہوں۔ اس کی حفاظت کے لیے مجھے قصر میں ایک کمرہ مہیا کیا گیا ہے۔ یہ کمرہ یہاں لشکرگاہ میں بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ میں لشکر میں سالار مقرر کیا گیا ہوں۔ میں اپنا زیادہ وقت قصر کے کمرے میں گزاروں گا، لیکن یہاں بھی کبھی کبھی تمہارے پاس آیا کروں گا۔ اس پر سعید خوش ہو گیا تھا۔ پھر مالک سعید اور حبیب کو لے کر ایک طرف چل دیا تھا تاکہ حبیب کو لشکرگاہ میں اس کا کمرہ دکھائے۔ خیرودیس نے اوزال کو تلاش کرنے کے لیے چند روز یروشلم شہر میں قیام کیا۔ جب وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا
تب اس نے عریب کے کہنے پر یروشلم سے شرق اردن کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی بھتیجی ہیرودیہ، جسے وہ دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا تھا اور جس سے وہ شادی کرنے کا خواہشمند تھا، اس نے کوشش کی کہ ہیرودیس کو چند یوم مزید یروشلم میں روکوں تاکہ اوزال مل جائے اور اس کا خاتمہ ہونے یا اسے دمشق کی طرف بھیجنے کے بعد ہی شرق اردن کا رخ کیا جائے، لیکن عریبی برابر ہیرودیس کو انگیخت کر رہی تھی۔ لہٰذا عریب کے کہنے پر ہیرودیس یروشلم سے شرق اردن کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہیرودیہ اور اس کی ماں کو مجبوراً شرق اردن کا رخ کرنا پڑا۔ وقت کی ستم ظریفی کے شرق اردن پہنچ کر ہیرودیس کی سالگرہ کا جشن قریب آ گیا۔ جس روز ہیرودیس کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا، اس روز ہیرودیہ نے اپنے آپ کو خوب بنایا اور سنوارا اور قصر کا رخ کیا۔ قصر میں اس وقت خوب رونق ہو رہی تھی۔ ہیرودیس کی پیدائش کا دن منانے کے لیے ہیرودیہ کا رقص بھی رکھا گیا تھا۔ جس کمرے میں سارے لوگ جمع تھے، وہاں پہلے ہی ہیرودیس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف اس کی بیوی عریب تھی، دوسری جانب اس کا بیٹا اگرپا تھا، جو اس کی پہلی اور فوت ہونے والی بیوی سے تھا، جو جوان ہو چکا تھا اور ہیرودیس کا ولی عہد بھی تھا۔ ہیرودیہ اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس موقع پر خوشی میں اس کے آلوچہ ہونٹوں پر ایک عجیب سی جلملاہٹ تھی۔ وہ ہیرودیس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ ہیرودیس اس کی سج دھج، اس کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا۔ جب مدعو کیے گئے سب لوگ جمع ہو گئے، تب ہیرودیس کے کہنے پر ہیرودیہ نے رقص شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں لمبے ڈھنٹل والے پیلے پھول تھے۔ اس نے جب رقص شروع کیا تو ایسا لگا جیسے قوس قزح کی رنگین لہر روشنیوں کے سیلاب میں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ناچ اٹھی ہو۔ لمبے ڈھنٹل والے پھول جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے، انہیں بھی وہ رقص ہی کے انداز میں گھماتی چلی جا رہی تھی، اور ان کے کانوں میں جو نیلے نگینے تھے وہ بھی اس کے ساتھ محو رقص تھے۔ رقص کے دوران حسین اور خوبصورت ہیرودیہ کے لباس کی سرسراہٹ ایسا سما پیش کر رہی تھی جیسے تاروں بھری نیلی رات میں رقص کے اتار چڑھاؤ آپ سے آپ پر اسرار اشاریت کرنے لگے ہوں۔ کافی دیر تک ہیرودیہ کا رقص جاری رہا۔ ہیرودیہ کے رقص، اس کی خوبصورتی اور اس کی سج دھج نے ہیرودیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی محبت میں جل رہا تھا۔ ہیرودیہ کے رقص نے اس کی چاہت کو اور زخم خوردہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب رقص ختم ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے ہیرودیس نے اپنی رقاصہ بھتیجی ہیرودیہ کو اپنے پاس بلایا۔ ہیرودیہ چہکتی مہکتی عجیب دل موہ لینے والی چال چلتی ہیرودیس کے پاس گئی۔ جو ہی ہیرودیہ اس کے قریب گئی، اس نے فوراً اسے مخاطب کر کے کہا، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج کے دن جو بھی مانگو گی میں ہر صورت میں پورا کر کے رہوں گا۔ میری تمہاری شادی تو پہلے ہی طے ہے۔ اس جشن کے بعد میری تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی تم مانگو گی پورا کیا جائے گا۔